رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس سے گھاٹے میں ہیں، تندرستی اور فراغت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، صحت کی حالت میں انسان سب سے مشکل عبادات جہاد کر سکتا ہے۔ صحت کی حالت میں انسان روزے رکھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، کثرت سے ذکر کر سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب کوئی بیماری لگ جاتی ہے یا زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر یہ ایسی عبادات نہیں کر سکتا۔ آج کل تو اللہ معاف کرے عجیب بیماریاں نکل آئیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ بیماریاں جوان کو بھی لگ جائے تو وہ بیچارہ بھی کسی کام کا نہیں رہتا، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ ہی زیادہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ تہجد اٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ آج کل تو ہماری تو بے دینی اس سے بھی بڑھ گئی کہ ہم فرض نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے صحت دی ہے تو آخرت کے اعتبار سے اس سے خوب فائدہ اٹھا لو، کہ خوب عبادات کر کے اپنے لیے آخرت کا مال جمع کر لو۔ دنیاوی لحاظ سے بھی انسان صحت میں جو کام کر سکتا ہے، جو مال و دولت، جو کاروبار، وہ بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ تو اپنی دنیا کا بھی سوچے، آخرت کا بھی سوچے۔ اور اسی طرح جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فراغت عطا فرمائی تو اس وقت کو قیمتی بنائے۔ ہوتا ایسا ہے کہ ہمیں چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم سو کے گزار لیتے ہیں، سیر و تفریح میں گزار لیتے ہیں، دین کے کام میں نہیں گزارتے۔ حالانکہ اگر چھٹیاں ملی ہیں تو انسان کوشش کرے قرآن مجید پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، اسی طرح دین سیکھنے کی، کہ کوشش کر کے جو دین اسے آتا ہے اس پر شکر ادا کرے، جو نہیں آتا تو وہ انسان پڑھ لے۔ عام دن میں وقت نہیں نکالا جا سکتا، لیکن جب چھٹیاں ہوتی ہیں، فراغت ہوتی ہے، انسان گھنٹہ دو اپنا تلفظ ٹھیک کرے، دین پڑھنا سیکھے، دعائیں سیکھے، تو دین کے لیے فائدہ اٹھا لے۔ انسان بسا اوقات مصروف ہو جاتا ہے تو یہ فراغت خصوصاً طلباء چھٹیوں میں فارغ ہوتے ہیں یا پڑھائی کے بعد جب تک روزگار نہیں ملتا فارغ ہوتے ہیں، تو ان اوقات میں وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلہ بھی لگا سکتے ہیں، جہاد کے لیے دور دراز بھی جا سکتے ہیں، کسی مدرسے میں 2-4 مہینے گزار کر دین مزید سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کسی کاروبار میں لگ گئے تو پھر چھٹیاں نہیں ہوتی، پھر جو 2-4 چھٹیاں ملتی بھی ہیں 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، تو وہ گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ پھر بندہ ایسے مصروف ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مصروف رہ جاتا ہے، اسے وقت نہیں ملتا۔ تو فراغت کے جو اوقات انسان کو زندگی میں مل جائیں تو اس سے کوشش کرے دنیا کے فائدے کے بجائے آخرت کا فائدہ حاصل کرے۔ تبلیغی جماعت میں اگر ہم 10 دن لگا دیں گے تو ہمیں سارا دین آ جائے گا، نماز آ جائے گی، نماز جنازہ آ جائے گا، دین قرآن مجید آ جائے گا، صبح و شام کی دعائیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا۔ لیکن ہم ادھر نہیں جاتے۔ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر انسان اس کے دین سیکھتا ہے، وہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مساجد میں آپ مختلف مساجد کا وزٹ کر کے دیکھ لیں، امام سے، خادم سے پوچھ لیں کہ محلے کے کتنے لوگ آپ سے قرآن ٹھیک کرتے ہیں، تو 100 میں سے 1 بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں اس طرف آتی ہی نہیں ہے۔ دنیا کے کاموں میں ہمیں شرم نہیں آتی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ ان سے غفلت اختیار کرتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے۔ صحت موجود ہے، فائدہ نہیں اٹھاتے، وقت فارغ ہے، فائدہ نہیں اٹھاتے، اور بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہے۔ کل قیامت والے دن ہم جیسے گناہگار تو ویسے ہی خسارے میں ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی قیامت والے دن افسوس کریں گے، کاش کہ جو وقت ہمارا ضائع گیا وہ ضائع نہ جاتا۔ جو دنیا کے کاموں میں گپ شپ میں گزار دیا اس کو ہم ضائع نہ کرتے، بلکہ عبادات کر کے آج اس وقت کو قیمتی بناتے تو ہمارے درجات بلند ہوتے۔ انسان چلتے پھرتے سب سے آسان کام اللہ کا ذکر کرتا رہے تاکہ وقت اس کا قیمتی بنتا جائے، وقت اس کا ضائع نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔